السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ۔ خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام تعریفوں کا مستحق ہے، اور ہر ایک تعریف اسی کی شان کے لائق ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم اے صفات کاملہ والے تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے، اور ان راہوں سے بچا جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر تیرا غضب طاعون وغیرہ عذابوں سے دنیا ہی میں وارد ہوا، اور نیز ان لوگوں کی راہوں سے بچا کہ جن پر اگرچہ دنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا مگر اخروی نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور آخر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ ترجمہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے میں نے پیش کیا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی ہی تفسیر کر رہے ہیں، تو اسی سے جہاں پہ ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا آگے سے ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کی یہ تفسیر چل رہی ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس میں جو دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، الرحمن اور الرحیم، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مشکل سوال ہے جسے ہم اس جگہ ما جواب لکھتے ہیں، یعنی جواب کے ساتھ ہم اسے لکھتے ہیں تاکہ عقل مند اس میں غور و فکر کر سکیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی تمام صفات میں سے صرف دو صفات الرحمن اور الرحیم کو ہی اختیار کیا ہے اور کسی اور صفت کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی اللہ تمام ان صفات کاملہ کا مستحق ہے جو مقدس صحیفوں میں مذکور ہیں۔ تو اس کا پھر کیا حکمت ہے اس میں، اور مصلحت کے متحد اس مبارک آیت میں خدا تعالیٰ کی دوسری صفات جو ہیں وہ درج نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ خالی اونلی دو صفات کا ہی کیوں ذکر ہے جو کہ الرحمن اور الرحیم کا؟ تو اس کا جواب آپ یہ دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ارادہ فرمایا کہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ انہی دو صفات کا ذکر کرے جو اس کی تمام صفات عظیمہ کا پورا خلاصہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں بڑی بڑی صفات، ان سب صفات کا کی سمری جو ہے، ان کا جو خلاصہ ہے، یہ انہی دو صفات کے اندر موجود ہے، اور وہ دونوں صفات الرحمن اور الرحیم ہیں۔ چنانچہ عقل سلیم بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا پر کبھی بطور محبوب اور کبھی بطور محب تجلی فرمائی ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں کس طرح سے تجلی فرمائی ہے؟ کبھی وہ محبوب بن کے آتا ہے اور کبھی وہ محب بن کے، اور اس نے ان دونوں صفات کو ایسی روشنی بنایا
جو آفتاب ربوبیت سے عبودیت کی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ آفتاب ربوبیت یعنی ربوبیت کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کو، تو وہاں اس سورج سے لے کے عبودیت بندے کی جو بندگی ہے اس پر نازل ہوتی ہے۔ پس کبھی تو خدا تعالیٰ محبوب بن جاتا ہے اور بندہ اس محبوب کا محب، اور کبھی بندہ محبوب بن جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محب ہوتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کبھی تو وہ محبوب بن جاتا ہے، یعنی اس کے بندے جو ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ خدا محبوب ہوتا ہے اس وقت، جیسے عاشق اور معشوق کا تعلق ہوتا ہے، اور بندہ جو انسان جو ہے وہ محب ہو جاتا ہے، یعنی وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن کسی وقت خدا تعالیٰ خود محب بن جاتا ہے، یعنی وہ محبت کرتا ہے اور اس کے بندے جو ہیں وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ کون سے بندے؟ آبویسلی جو خدا تعالیٰ کے بزرگ اور نیک انبیاء اولیاء، خدا تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے، تو اس وقت خدا محب بن جاتا ہے، یعنی وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے جو بندے ہیں وہ محبوب بن جاتے ہیں اور بندے کو مطلوب کی طرح بنا لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی فطرت جس میں محبت، دوستی اور سوز دل ودیت کیا گیا ہے، چاہتی ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو جو اسے اپنی تجلیات جمالیہ اور نعمتوں سے اپنی طرف کھینچے، اور یہ کہ اس کا کوئی ایسا غمخوار دوست ہو جو خوف اور پریشانی حالی کے وقت اس کا ساتھ دے۔ یعنی انسان کی فطرت ایسی ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی وقت کہ اس کا کوئی ایسا دوست ہو جو کسی مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت اس کا غمخوار دوست کی طرح ساتھ دے اور وہ اس کے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے اور اس کی امیدوں کو پورا کرے۔ پس خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو کچھ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے وہ اسے عطا کرے اور اپنی وسیع بخشش کے طفیل اس پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے۔ اس نے اپنی انہی دو صفات الرحمن اور الرحیم کے ساتھ اس پر تجلی فرمائی، یعنی انسان پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں صفات ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ خدا تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ دونوں صفات جو ہیں، رحمانیت اور رحیمیت جو ہیں، یہ ایک واسطہ ہے، اور انہی دونوں کے ذریعے انسانی معرفت اور سلوک کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ خدا تعالیٰ کی باقی تمام صفات انہی دو صفتوں کے انوار میں شامل ہیں، انہی کے اندر شامل ہیں۔ جتنی خدا تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ سب کی ساتھ اسی کے اندر ہے، انہی دو صفات کا محور ہے۔ ان سمندروں کا ایک قطرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح اپنے لیے چاہا ہے کہ وہ نو انسانی کے لیے محبوب اور محب بنے، یعنی کبھی وہ محبوب بن جائے اور کبھی محب بن جائے، اسی طرح اس نے اپنے کامل بندوں کے لیے چاہا ہے کہ وہ بھی دوسرے بنی نو انسان کے لیے اپنے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے اس کی ذات والا صفات کا پرتو ہوں، اس کی ذات والا صفات کا پرتو ہوں۔ پرتو کہتے ہیں عکس کو، یعنی خدا تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی محبوب بن جائے، کبھی محب بن جائے، کبھی ان سے پیار کرنے والا ہو اور کبھی ان سے پیار کروانے والا ہو، اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کی مخلوق کے ساتھ اسی طرح کریں، کبھی وہ محبوب بن جائے، ان سے پیار کرنے والے ہوں، کبھی محب بن جائے ان سے، یعنی عاشق و مشوق والا تعلق، کہ وہ بھی دوسرے بنی نوع انسان کے لیے اپنے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی یعنی خدا تعالیٰ کے اخلاق جو ہیں ان کو اپنائیں اور ان دونوں صفات کو اپنا لباس اور پوش بنا لیں، تعبوبیت اور ربوبیت کے اخلاق کا جامعہ پہن لیں اور انسان کے روحانی نشو و نما میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے۔ پس اس نے انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو اپنی صفت رحمانیت کا اور بعض کو اپنی صفت رحیمیت کا مظہر بنایا تاکہ وہ محبوب بھی ہوں اور محب بھی ہوں۔ صفت رحمانیت جو آتی ہے وہ محبوب کے اندر آتی ہے اور صفت رحیمیت جو آتی ہے وہ محب کے اندر آتی ہے۔ محبوب میں نے بتایا وہ جس سے محبت کی جاتی ہے اور محب وہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تاکہ وہ محبوب بھی ہوں اور محب بھی، اور اس کے فضل عظیم کے ساتھ آپس میں محبت سے زندگی بسر کریں۔ اس نے ان میں سے بعض کو محبوبیت کی صفت سے حصہ وافر عطا فرمایا، یعنی بعض نبیوں اور مرسلین پر نبیوں اور انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے بعض کو محبوبیت کی صفت سے حصہ وافر عطا فرمایا اور بعض دوسروں کو صفت محبیت کا بہت سا حصہ دیا، اور اسی کا خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع فضل اور دائمی کرم سے ارادہ فرمایا۔ اور جب ہمارے آقا سید المرسلین اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارادہ فرمایا کہ ان دونوں صفات کو ایک ہی شخصیت میں جمع کر دیں،
یعنی ان دونوں صفتوں کو، رحمان اور رحیم، رحمانیت اور رحیمیت کو، یا محبوبیت اور محبیت، دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیں۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ پر ہزاروں ہزار درود اور سلام ہوں، یہ دونوں صفات جمع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں صفت محبوبیت اور صفت محبیت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، تا اس سے خدا تعالیٰ کے اس ارادے کی طرف اشارہ ہو کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد وہ ہوتا ہے جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بھی وہی والی بات ہوگی، محبوبیت اور محبیت والی۔ کس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور احمد جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے، یعنی محبیت یعنی جو محب، جو محبت کرنے والا ہے، تعریف کرنے والا، وہ احمد کی وہ رحمی کیا کہتے ہیں، رحیمیت میں آ گیا۔ احمد کا نام اگر آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کیا واضح کرنا چاہ رہے ہیں، آگے جا کے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ رحمانیت بیسیکلی محبوبیت ہے، اور محبوبیت کس بات کو کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور محمد کا کیا مطلب ہے؟ محمد نام کا مطلب ہے جو بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس سے محبت کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، وہ محبوب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رحمان ہو گیا۔ احمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا، اور محبیت کا مطلب یا محب کا مطلب وہ بندہ جو محبت کرے، سو جو تعریف کرنے والا، جو محبت کرنے والا، وہ احمد ہو گیا، اور وہ رحیمیت کے اندر آ گیا، جیسا کہ اس نے اس آیت میں اپنا نام الرحمن اور الرحیم رکھا، یعنی خدا تعالیٰ نے۔ بس یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں صفات کا ہمارے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جامع وجود نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں صفات خدا تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں، بلکہ یہ اس کے تمام صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ اور حقیقتوں کی نچوڑ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں سب کے نچوڑ ہیں، یہ ہر اس شخص کے کمال کا معیار ہیں، اس کی تکمیل ہے، اس کا جو کمال کا طالب ہے اور اخلاق الہیہ کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ پھر ان دونوں صفات میں سے کامل حصہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیا گیا، کیونکہ آپ کو پروردگار دو عالم کے فضل سے ان دونوں صفات کی طرح دو نام دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا محمد ہے اور دوسرا احمد ہے۔ پس اس محمد نے صفت الرحمن کی چادر پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا، اور اپنی نیکی اور احسان کی بنا پر بار بار تعریف بھی کیا گیا۔ اب یہاں یہ بات آئی تھنک کلیئر ہوئی کہ الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ جو بن مانگے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے فضل سے خود ہی نواز دیتا ہے، انسان کی کسی محنت کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں، اور بن مانگے جو دیتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے انسان پیار کرتا ہے کہ اس پر جب اتنی نوازشیں ہوتی ہیں۔ اور محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی محمد کا نام جو بہت زیادہ تعریف کیا گیا، سو جو الرحمن ہوگا، محمد الرحمن بیسیکلی از سیم تھنگ، احمد تعریف کرنے والا، اور الرحیم جو یہ اس کے کیٹیگری میں آ گیا۔ سو پس اس میں محمد نے صرف الرحمن کی چادر پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا، اور اپنی نیکی اور احسان کی بنا پر بار بار تعریف بھی کیا گیا، کیونکہ آنسم نے بھی تو بڑے احسان کیے نا انسانیت پر، ہم پر، سب پر۔ سو اس لیے آنسم بھی محبوب بھی بن گئے، یعنی خدا تعالیٰ نے اس وقت خدا تعالیٰ ان کے لیے محب ہو گیا، کیونکہ آنسم محبوب ہو گئے، کبھی خدا تعالیٰ ان کے لیے محبوب بن گیا اور وہ محب ہو گئے۔ اور اس میں احمد نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متولی ہے، رحیمیت، محبیت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی۔ پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد ہمارے رب محسن کی دونوں صفتوں الرحمن اور الرحیم کے مقابلے میں مناقصہ صورتوں کی طرح ہیں، جن کو دو مقابل کے آئینے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اہل عرفان کے نزدیک
اس صفت رحمانیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی روح کو، یعنی ہر ذی روح کو، انسان ہو یا غیر انسان، کوئی انسان ہو جس کے اندر بھی روح ہے، بغیر کسی سابقہ عمل کے محض احسان کے طور پر فیض پہنچایا جائے، یعنی بغیر اس کی کسی کوشش کے، کسی عمل دخل کے احسان پہنچایا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے کہ اس قسم کا خالص احسان جو مخلوق میں سے کسی کام کرنے والے کے کسی کام کا صلہ نہ ہو، مومنوں کے دلوں کو ثنا یعنی تعریف، مدح، تعریف اور حمد کی طرف کھینچتا ہے، لہٰذا وہ خلوص قلب اور صحت نیت سے اپنے محسن کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جو یعنی احسان کرتا ہے تو انسان اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اسی طرح بغیر کسی وہم کے جو شک و شبہ میں ڈالے خدائے رحمان یقیناً قابل تعریف بن جاتا ہے، کیونکہ وہ احسان کرتا ہے، وہ الرحمن ہے، بغیر ہماری کسی محنت کوشش کے، کیونکہ ایسے انعام کرنے والی ہستی جو لوگوں پر بغیر ان کے کسی حق کے طرح طرح کے احسان کرے، اس ہستی کی ہر وہ شخص حمد کرے گا جس پر انعام و کرام کیا جاتا ہے، اور یہ بات انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ پھر جب اتمام نعمت کے باعث حمد اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کامل محبت کی جازب بن جاتی ہے، اور ایسا محسن اپنے محبوں کی نظر میں بہت قابل تعریف اور محبوب بن جاتا ہے، اور یہ صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ یہ میں نے جو بھی اوپر کلیئر کیا کہ صفت رحمانیت کی وجہ سے جو یہ ابھی میرا خیال یہ وہی بات حضرت مسیح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ بس آپ عقل مندوں کی طرح ان باتوں پر غور کیجیے۔ اب اس بیان سے ہر صاحب عرفان پر، یعنی ہر عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص پر یہ واضح ہو گیا کہ الرحمن بہت حمد کیا گیا ہے، الرحمن کا جو بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور کامل وہ بھی مکمل حمد کیا گیا الرحمن ہے، بلا شبہ بغیر کسی شک کے ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور اس سچائی سے ناواقف ہی اس کا انکار کرنے والا ہے، لیکن صفت رحیمیت کی حقیقت اور اس کی مخفی روحانی کیفیت یہ ہے، صفت رحیمیت جو ہے اس کی پوشیدہ روحانی کیفیت کیا ہے کہ اہل مسجد کے اعمال پر انعام و برکت کا افاضہ ہو، نہ کہ گرجا والوں پر، اور مخلص کام کرنے والوں کے اعمال کی تکمیل کی جائے، اور تلافی کرنے والوں اور مددگاروں کی طرح ان کی کوتاہیوں کا تدارک کیا جائے۔ بلا شبہ یہ افاضہ بندوں پر خدائے رحیم کی طرف سے ان کی تعریف کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی رحمت کسی عمل کرنے والے پر اسی وقت نازل کرتا ہے جب کہ بندہ صحیح طریقے پر اس کی تعریف کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے اور اسے اپنے وسیع فضل کا مستحق پاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کافروں، مشرکوں، ریاکاروں اور متکبروں کے اعمال قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور نہ تو اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور نہ مدد فرماتا ہے، بلکہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی کی طرف اپنی صفت رحیمیت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا، اور نہ کسی کے عمل کو اپنی نصرت سے یعنی اپنی مدد سے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، وجوز اس کے کہ بندہ عملاً خدا سے راضی ہو اور اس کی ایسی حمد کرے جو نزول رحمت کو مستلزم ہو، یعنی بندہ انسان ایسی خدا تعالیٰ کی حمد کرے کہ وہ اس کی رحمت کا خدا تعالیٰ خود اس پر پھر رحیم بن کر آئے۔ پھر جب مخلصین کے اعمال کے کامل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حمد کمال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ احمد بن جاتا ہے، یعنی خدا بھی احمد بن جاتا ہے اور بندہ اس وقت محمد بن جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ سمجھ آئی، یہ کلیئر ہوئی کہ خدا تعالیٰ بھی پھر اس وقت خدا تعالیٰ کسی وقت خدا تعالیٰ رحمان ہے، سو وہ رحمان کون ہوتا ہے جو بغیر احسان کرے، ٹھیک ہے، بغیر کسی ہمارے عمل اور کوشش کے، اور جو احسان کرتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ محمد کون ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی ہو، تو خدا تعالیٰ جب الرحمان ہے اس وقت وہ محمد بھی ہے، اور جس وقت خدا تعالیٰ الرحیم ہے، الرحیم کون ہے جو ہمارے عمل کا ہمیں اجر دیتا ہے، تو جب ہمیں ہمارے اعمالوں کا ہمیں اجر دیتا ہے، ہماری کوششوں کا ہمیں پھل عطا کرتا ہے، وہ رحیم ہے اس وقت خدا۔ تو اس وقت احمد کون ہوتا ہے جو تعریف کرتا ہے، تعریف کرنے والا، سو تعریف جب اس کے کسی
انسان کے کسی عمل کی کسی کوشش کا اس کو پھل ملتا ہے تو اس وقت الحمدللہ کیا ہوتا ہے، وہ خدا کی تعریف کرتا ہے، تو وہ احمد یعنی اس وقت انسان احمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا تعالیٰ بھی احمد ہے، جس وقت وہ رحیم ہے وہ احمد ہے، کیونکہ اگر وہ قسم کی مثال لے لیتے ہیں، خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الرحمن تو قسم جو ہے اور محمد بھی ہے، اس وقت جس وقت اور قسم کے دو نام محمد اور احمد کہ خدا تعالیٰ جب ان سے محبت کرتا ہے، اور جب قسم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت محبوب ہے، محمد ہے اور رحمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قسم سے محبت کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ احمد بن جاتا ہے، کیونکہ قسم کی تعریف کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محمد بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، محبوب بن جاتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی دو طرح سے تجلی اپنے بندوں پر ظاہر کر رہا ہے، رحمانیت اور رحیمیت کی، یا محبوبیت اور محبیت کی، یعنی وہ کبھی محبوب بن جاتا ہے کبھی محب بن جاتا ہے۔ سو محمد اور احمد کی بھی یہی چیز ہے، جو اسی وجہ سے قسم کے یہ دو نام رکھے گئے۔ آگے اس کی اور پھر وضاحت ہوگی۔ پس پاک ہے اللہ جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے، پاک ہے اللہ جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے، جس نے سب سے پہلا یعنی وہ تعریف کرنے والا قسم جب اللہ کے نیک بندے بنے تو خدا تعالیٰ نے ان کی تعریف کی تو وہ احمد ہو گئے، اور قسم نے جب خدا تعالیٰ سے محبت کی تو وہ احمد بن گئے۔ سو اس طرح وائس ورسا، سو سب پاک ہے وہ اللہ جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے، اور اس وقت وہ بندہ جو اپنے عمل میں مخلص ہو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے، اور وہ کسی کی تعریف صرف اسی وقت فرماتا ہے جب اسے اس سے محبت ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ یعنی مختصراً یہ کہ صفت رحمانیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو محمد اور محبوب بنا دیتا ہے اور بندے کو احمد بنا دیتا ہے، اور ایسا محب، ایسا محبت کرنے والا جو ہر دم اپنے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے کی تلاش میں لگا رہتا ہے، صفت رحیمیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو احمد یعنی بندے کی تعریف کرنے والا اور محب بنا دیتا ہے، اور بندے کو محمد یعنی قابل تعریف اور محبوب بناتا ہے۔ اے مخاطب، اس بیان سے تو ہمارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور یہ دونوں نام حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیے، اور خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ان دو صفات الرحمن اور رحیم میں ذلی طور پر شریک کیا ہے، کیونکہ آپ پر اس کا بڑا فضل تھا، اور اس نے ان دونوں صفات کو بسم اللہ میں صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسم اعظم کے طور پر ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بارگاہ اعزدی سے خلط کے طور پر ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا تاکہ اس سے آپ کی صفت محبوبیت کی طرف اشارہ کرے، اور آپ کا نام احمد اس لیے رکھا کہ آپ کی صفت محبیت کی طرف اشارہ ہو۔ محمد نام اس لیے ہے کہ لوگ کسی شخص کی زیادہ تعریف تبھی کرتے ہیں جب وہ ان کے نزدیک محبوب ہو، اور احمد نام اس لیے ہے کہ کوئی شخص کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتا بجز اس شخص کی جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے مطلوب بنا لیتا ہو، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس میں محمد میں محبوبیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسم احمد میں خدا تعالیٰ صاحب فضل و انعام کی طرف سے معنی محبیت پائے جاتی ہیں۔ پس بلا شبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے محمد رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی نگاہ میں بھی اور سالے لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنائے، اور ایسا ہی آپ کا نام احمد اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ پس آپ ایک پہلو سے محمد ہیں اور ایک پہلو سے احمد ہیں۔ ان دونوں ناموں میں سے ظہور کامل کے لحاظ سے ایک نام کو ایک زمانے سے مخصوص کیا گیا تھا اور دوسرے نام کو دوسرے زمانے سے، یعنی ایک نام کو محمد کو ایک زمانے سے اور دوسرے نام کو دوسرے زمانے سے،
اور اللہ تعالیٰ نے آیت دنا فتدلا اور آیت قاب قوسین و ادنا میں اسی محبوبیت اور محبیت کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ آیت وہ ہے دنا فتدلا اور آیت قاب قوسین، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا ذکر ہے، جب آپ نے کشفن معراج کیا تھا اور انبیاء سے بھی اوپر ملاقات ہوئی آپ کی، اور پھر آپ خدا تعالیٰ کے دربار میں بھی پہنچے۔ دنا فتد اللہ اور کعبہ کو سین کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ ایک وطر کہتے ہیں، ایک لکیر کا ڈفرنس تھا بٹوین خدا تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، ایک لائن، ایک وطر کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک، مجھے اب یاد نہیں کہ میں نے پڑھا تھا، انہوں نے باقاعدہ وہ تصویر یعنی کیا کہتے ہیں ڈرا کر کے درمیان میں ایک لائن لگائی ہوئی ہے، اور ایک طرف محمد لکھا ہوا اور ایک طرف اللہ لکھا ہوا ہے کہ جب کشفن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کیا اور خدا تعالیٰ کے پاس پہنچے، تو اس وقت اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک وطر کا فاصلہ تھا، جو وطر جو کہتے ہیں ایک لائن کا، کہ اس کے آگے خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ محبوبیت اور محبیت والا یہ مضمون یہاں کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس میں مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا، فارسی کا ہے، من تو من شدی من تو شدم تو تن شدی من جاں شدم طاقت نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، کہ تو میں بن جا اور میں تو بن جوں، تو جسم بن جا اور میں جان بن جوں، تاکہ کوئی شخص بعد میں یہ نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے۔ یعنی اتنا انسان محبت میں محو ہو جائے، خواہ وہ یعنی روحانی محبت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یک جان دو قالب والی بات ہو جائے کہ ایک جان اور دو جسم۔ یہ بہرحال یہاں پہ اس آیت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ذکر ہے۔ پھر چونکہ یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کے متاع اور اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار ہیں، پروردگار عالم کا ان دو صفات سے متصف کرنا لوگوں کو شرک کی طرف مائل کر سکتا تھا، جیسا کہ ایسے ہی اعتقاد کی بنا پر حضرت السلام کو معبود بنا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ امت مرحومہ کو بھی ذلی طور پر ان دونوں صفات کا وارث بنا دے، تاکہ یہ دونوں نام امت کے لیے برکات جاریہ کا موجب بنے اور تا صفات الہیہ میں کسی خاص بندے کے شریک ہونے کا وہم بھی دور ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ اور بعد آنے والے مسلمانوں کو رحمانی اور جلالی شان کی بنا پر اس میں محبت کا مظہر بنایا اور انہیں غلبہ عطا فرمایا، اور متواتر عنایا سے ان کی مدد کی، اور مسیح موعود کو اس میں احمد کا مظہر بنایا اور اسے رحیمی اور جمالی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اس کے دل میں رحمت اور شفقت رکھ دی، اور اسے بلند اخلاق فاضلہ کے ساتھ راستہ کیا۔ اور وہی مہدی موعود ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں اور جس کی صداقت کے نشانات دیکھ کر بھی سچائی کو قبول نہیں کرتے اور باطل پر اصرار کرتے ہیں اور حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ وہی مسیح موعود ہے، لیکن لوگ اسے نہیں پہچانتے اور ظاہری آنکھوں سے تو اسے دیکھتے ہیں، لیکن بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس میں عیسیٰ اور اس میں احمد اپنی ماہیت میں ایک ہی ہیں اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، اور اپنی کیفیت کے لحاظ سے یہ نام جمال اور ترک کتال پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اس میں محمد اور قہر اور جلال کا نام، اور یہ ہر دو نام محمد اور احمد رحمان اور رحیم کے لیے بطور ذل کے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رحمان نام جو حقیقت محمدیہ کا منبع ہے، جلال کا ویسا ہی تقاضا کرتا ہے جیسے کہ وہ شان محبوبیت کو چاہتا ہے، اور یہ امر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کے لیے گایوں، بکریوں، اونٹوں، خچروں، بیڑوں، دوسرے تمام جانوروں کو مسخر کر دیا اور انسانی جان کی حفاظت کے لیے بہت سے خون گرانے روا رکھے، اور یہ امر صرف ایک جلالی معاملہ اور خدا رحمان کی رحمانیت کا ہی نتیجہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مسخر کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ رحمانیت قہر اور جلال کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ محبوب کی طرف سے اس شخص کے لیے
جس پر وہ نوازش کرنا چاہے مہربانی بن جاتی ہے۔ یعنی اگر قہر اور جلال کس وقت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بکریوں، اونٹوں، بھیڑوں، ان سب کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم ان کو مار کے، ان کا خون گرا کے تو اپنے خوراک بناتے ہیں، تو اس وقت اس کے اندر ایک قہر اور جلال کا آگی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وہ خدا تعالیٰ یہ قہر اور جلال کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے بندوں کے لیے ان پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف سے یہ نوازش ہوتی ہے۔ سو دیکھو، پانی اور ہوا کے بہت سے کیڑے انسان کی خاطر مار دیے جاتے ہیں، بہت سے چپائے انسان کے لیے خدائے رحمان کی طرف سے بطور انعام ذبح کیے جاتے ہیں۔ بس مختصر خلاصہ کلام یہ کہ مختصراً یہ کہ صحابہ کرام حقیقت محمدیہ جلالیہ کے مظاہر تھے۔ کس طرح؟ اس لیے نہیں، اس لیے انہیں ان لوگوں کو قتل کرنا پڑا جو درندوں اور جنگلی چوپایوں کی طرح تھے، تاکہ دوسرے لوگوں کو گمراہی اور کجروی کے قید خانے سے نجات دے کر صلاح و ہدایت کی طرف لے آئے۔ جو محمدیہ یعنی آپ وسلم کا نام محمد ہے نا، تو صحابہ کرام کے اندر بھی یہ یعنی صفت آ گئی اس طرح سے کہ اگر انہوں نے قتل کیا جنگوں میں ان لوگوں کو جو آبویسلی دشمن تھے، کافر تھے، اور کس وجہ سے؟ تاکہ وہ اس وقت ان کے اندر وہ جلالیت اور وہ قہریت والی صفت آ گئی۔ سو آپ جان چکے ہیں کہ حقیقت محمدیہ حقیقت رحمانیہ کی مظہر ہے۔ ٹھیک، حقیقت محمدیہ حقیقت رحمانیہ کی مظہر ہے۔ جو رحمان کے اندر حقیقت ہے وہی محمدیہ کے اندر ہے، اور جلال اور صفت احسان کے درمیان کوئی مغایرت نہیں، بلکہ صفت رحمانیہ جلال اور ربانی دبدبے کی مظہر کامل ہے۔ صفت رحمانیت کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے، یعنی جو ادنا چیز ہے اس کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے، یہ صفت رحمانیت کی حقیقت ہے، اور یہ اس کے اندر قہر اور جلال والی بات ہے۔ انسان اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی پیدائش کے وقت سے خدا رحمان کی یہی سنت جاری ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اونٹوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ان کے زخموں کے کیڑے کس طرح ہلاک کیے جاتے ہیں، اور اونٹوں کو اس کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تا لوگ ان کے گوشت اور چمڑوں سے فائدہ اٹھائیں، اور زیب و زینت کے لیے ان کے بالوں سے لباس بنائیں۔ یہ سب کچھ نوع انسان اور جنس حیوان کی حفاظت کے لیے صفت رحمانیت کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے۔ بس جس طرح رحمان محبوب ہے ویسا ہی وہ مظہر جلال بھی ہے، اور اسی وسط میں اس میں محمد بھی اسی صفت رحمانیت کی مانند ہے۔ پھر جب صحابہ کرام خدائے بخشندہ کی طرف سے اس میں محمد کے وارث ہوئے اور انہوں نے جلال الہی کو ظاہر کیا اور ظالموں کو چپائیوں اور مویشیوں کی طرح قتل کیا، اسی طرح مسیح موعود اس میں احمد کا وارث ہوا جو مظہر رحیمیت اور جمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام اس کے لیے اور اس کے متبعین کے لیے، یعنی جو اس کے ماننے والے ہیں جیسے ہم احمدی، ان کے لیے جو اس کی آل کی طرح بن گئے، اختیار کیا۔ پس مسیح موعود اپنی جماعت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفت رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کا نام احمدیت رکھا، کہ یہاں سے دوبارہ سنیں کہ مسیح موعود جو ہے اسی طرح مسیح موعود اس میں احمد کا وارث ہوا جو مظہر رحیمیت، یہ خدا تعالیٰ کی ذات جو الرحیم ہے یہ اس کا مظہر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام اس کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے جو اس کی آل کی طرح بن گئے اختیار کیا، یہ خدا تعالیٰ نے اختیار کیا۔ پس مسیح موعود اپنی جماعت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفت رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے، تا خدا کا قول وآخرین منہم، یعنی صحابہ جیسی ایک اور قوم بھی جو ابھی ان سے نہیں ملی، اور الہی ارادوں کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تا خدا کا قول وآخرین منہم پورا ہو، یہ والا قول خدا تعالیٰ کا پورا ہو، اور الہی ارادوں کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر پیدا ہونے کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے۔ صفت رحمانیت اور رحیمیت کو بسم اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہی وجہ ہے۔ دیکھیں اس کے اندر کتنی بڑی آ گئی تفصیل، تا وہ محمد و احمد دونوں ناموں پر اور ان دونوں کے آئندہ آنے والے مظاہر پر دلالت کرے، یعنی صحابہ اور مسیح موعود پر جو رحیمیت اور احمدیت کے لباس میں آنے والے تھے۔
تو یہ یہاں تک تو یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کی، اس کا تھوڑا سا آگے میں نے بیان دیا تاکہ ہم تھوڑا سا اچھا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی رحمانیت کا مظہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ محمد کے معنی ہے بہت تعریف کیا گیا، اور رحمان کے معنی ہے بلا مزد، یعنی بن مانگے بلا تفریق مومن و کافر کو دینے والا۔ اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دے گا اس کی تعریف ضرور کی جاوے گی۔ پس محمد میں رحمانیت کی تجلی تھی اور اس میں احمد میں رحیمیت کا ظہور تھا، کیونکہ رحیم کے معنی ہے محنتوں اور کوششوں کو ضائع نہ کرنے والا، اور احمد کے معنی ہے تعریف کرنے والا۔ اور یہ بھی عام بات ہے کہ وہ شخص جو کسی کا عمدہ کام کرتا ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی محنت پر ایک بدلہ دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمد میں، احمد کا مطلب کیا ہے؟ جو تعریف کرنے والا ہے، رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس اللہ محمد رحمان احمد رحیم ہے، یعنی اللہ جب رحمان ہے وہ محمد بھی ہے، جب وہ رحیم ہے وہ احمد بھی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم الشان صفات رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر تھے۔ آگے وہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین آ جاتی ہے، تو اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ظاہر ایاک نعبدو کا یہی مطلب ہے نا کہ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں دعا کا، تو ہماری دعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کر دوں۔ ایک بچہ جب بھوک سے بیتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں، اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی، مگر بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے، مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے، اس تعلق و رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلسفی پر غور کرے تو بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، مانگتے جاؤ گے ملتا جاوے گا، ادعونی استجب لکم، کوئی لفاظی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشتہ ایک لازمہ ہے۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں، بس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے۔ ایاک نعبدو کہ یہی معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رائے سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ دیکھو یہ زبان جو عروق کو سانپ سے خلق کی ہے، اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ بس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے، دل کا وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں، اگر بیماری آ جائے تو وہ سب تقریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگر بیماری آ جائے تو سب تقریباً بیکار، اور مجنونوں کو دیکھو کہ ان کے قوا کیسے بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو پس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدادات نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لا ریب، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہم کافری نعمت ہیں۔ بس یاد رکھو اگر اپنی قوتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ ہی سے کچھ کام نہ لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ کے بعد ان صفات اربع کو، یہ بسم اللہ کا اب وہ مضمون ختم ہو گیا، اس میں وہ رحمانیت اور رحیمیت کا۔ اب آگے اعظم مسیح علیہ السلام، میں نے وہ سارا نہیں لیا کیونکہ بہت زیادہ ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ 2 دنوں میں تھوڑا سا اس کو ہم کور کر لیں پوری سورۃ فاتحہ کو بریفلی۔
پھر بعد میں ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. سو یہ اب آگے حضرت مسیح علیہ السلام اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اور بسم اللہ جو ہے یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو جاہرن پڑھنا یا آہستہ سے پڑھنا دونوں طرح جائز ہے. حضرت مسیح علیہ السلام آہستہ پڑھتے ہوتے تھے اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ بھی آہستہ، لیکن بعض صحابہ کرام اس کو اونچی آواز میں بھی پڑھتے تھے. لیکن یہ چونکہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے تو اس کو آبویسلی پڑھنا لازمی ہے، خواہ جاہرن یا آہستہ سے. میں نے کہا یہ بھی بیچ میں ایک بات کلیئر کر دوں. واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کے بعد ان صفات اربع کو، یعنی یہ جو چار صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس سرچشمہ فیض قرار دے کر اس صورت کے ماں بعد کی آیتوں میں بطور لفظ و نشر مرتب ہر ایک چشمہ سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی یہ چار صفات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ ظاہر ہے کہ فقرہ الحمدللہ سے فقرہ مالک یوم الدین تک 5 جدا جدا امر ہیں. نمبر 1 الحمدللہ، نمبر 2 پر رب العالمین، نمبر 3 الرحمن، چوتھا الرحیم، 5واں مالک یوم الدین. اور ماں بعد یعنی اس کے بعد کے 5 فقرے ان پانچوں کے لحاظ سے بصورت لفظ و نشر مرتب ان کے مقابل پر واقع ہیں. جیسے کہ فقرہ ایاک نعبد فقرہ الحمدللہ کے مقابل پر ہے، جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات کامل صفات ہے جس کا نام اللہ ہے. اور فقرہ ایاک نستعین فقرہ رب العالمین کے مقابل پر واقع ہے، جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ سرچشمہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام سرچشمہ ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشوونما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے، یعنی مشکل بات ہے. اور فقرہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ فقرہ الرحمن کے مقابل پر واقع ہے. اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا کا ورد کرنے والا الرحمن کے چشمے سے فیض طلب کرتا ہے، کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے. اور فقرہ صراط الذین انعمت علیہم جو فقرہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یہ الرحیم کے مقابل پر. اور صراط الذین انعمت علیہم کا ورد کرنے والا چشمہ الرحیم سے فیض طلب کرتا ہے، یعنی اے خدا ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یہ الرحیم کے مقابل پر ہے. کیونکہ اس کے یہ معنی ہے کہ اے دعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی راہ ہمیں دکھا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع اقسام کے معرف اور حقائق اور کشوف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دعا اور تضرع اور مال صالح سے معرفت تامہ تک پہنچ گئے. اور فقرہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہوئے، یہ مالک یوم دین کے مقابل پر ہے. سو مالک یوم دین کا مطلب خدا تعالی جو ہے جزا سزا کے دن کا مالک ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ورد کرنے والا چشمہ جو ہے یہ اس کے یہ مالک یوم دین سے فیض طلب کرتا ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح طاعون وغیرہ بلاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں، یا نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں. ہمیں ان راہوں سے بچانا. اس آیت میں نصارہ کا نام یعنی عیسائیوں کا ضالین اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں ان پر کوئی غضب الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا، صرف وہ لوگ اخروی نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابل مواخذہ ہیں. مگر یہود کا نام مغضوب علیہم اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی ان کی شامتی اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں. من جملہ ان کے عذاب طاعون ہے
چونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست باز بندوں کی صرف تکذیب نہیں کی، ان کو صرف جٹلایا نہیں بلکہ بہتوں کو ان میں سے قتل بھی کیا یا قتل کا ارادہ کیا، اور بد زبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اس لیے غیرت الہی نے بعض اوقات جوش میں آ کر ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ بسا اوقات یعنی بعض اوقات لاکھوں یہودی طاعون کے عذاب سے مارے گئے، اور کئی دفعہ ہزاروں ان میں سے قتل کیے گئے یا اسیر ہو کر طاعون کے عذاب سے اور قتل کیے یا اسیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے۔ غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک ٹیڑھی قوم ہے، اس لیے تورات میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ غرض ان پر ہولناک طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا، کیونکہ وہ لوگ خدا کے نیک بندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر غضب بھڑکتا تھا، تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے نمونہ عبرت ہوں کہ جو آئندہ کسی زمانے میں خدا کے ماموروں اور راست باز بندوں کو عمدن دکھ دیں، عمدن کا مطلب جان بوجھ کر، اور ان کو ستاویں اور ان کے قتل کرنے یا ذلیل کرنے کے لیے بد ارادے دل میں رکھیں، برے ارادے رکھیں۔ سو اس دعا کے سکھلانے میں در پردہ یعنی پوشیدہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق، ان کے اخلاق جو ہیں اور خو سے باز رہو، جو ان میں باتیں ہیں۔ اور اگر کوئی مامور من اللہ تم میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر، کوئی رسول آئے، تو یہودیوں کی طرح اس کی اذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبرو ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ۔ لیکن افسوس کہ اس امت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے، اور انہوں نے بدقسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ یہ آگے ایک اور جگہ سسم جو ہیں وہ صفات الہی کا مظہر ہیں، یہ بھی سورۃ فاتحہ میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ جس کو کتاب مسانی بھی کہتے ہیں، اور جو قرآن شریف کی اکثر تصویر اور خلاصہ ہے کہ صفات اربع میں دکھانا چاہے، یعنی جو چاروں صفات اوپر ذکر ہوئی ہیں کہ وہ چاروں نمونے اللہ تعالیٰ کی، وہ جو چاروں صفات اربع ہیں وہ چاروں نمونے آنسسم میں موجود ہیں، یعنی آنسسم جو ہیں وہ صفات الہی کے مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے مظہر ہیں، اور خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں ان صفات اربع یعنی ان چاروں صفات کا نمونہ دکھایا، گویا وہ صفات دعویٰ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بطور دلیل کے ہے۔ چنانچہ ربوبیت کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ مکہ کے جنگلوں کا سرگردان اور 10 برس تک حیران پھرنے والا، جس کے لیے کوئی راہ کھلی نظر نہ آتی تھی، اس کی تربیت کا کس کو خیال تھا کہ اسلام روئے زمین پر پھیل جائے گا، اس کے ماننے والے 90 کروڑ تک پہنچیں گے، مگر آج دیکھو کہ دنیا کا کوئی آباد خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں۔ پھر الرحمن کی صفت کو دیکھو کہ جس کا منشا یہ ہے کہ عمل کے بدوں یعنی بغیر عمل کے کامیابی اور ضرورتوں کے سامان بہم پہنچائے۔ کیسی رحمانیت تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی استعدادیں پیدا کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح کھیلتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور ایسا ہی اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے، گویا ان کو آپ کے لیے رحمانیت الہی نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، اور اس قدر امور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو مفصل بیان بھی نہیں کر سکتے۔ امیت رحمانیت کو چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، رحمانیت کا منشا اس ضرب المثل سے ظاہر ہے۔ اور اس طرح رحیم جو محنتوں کو ضائع نہ کرے، اس کے خلاف یہ ہے کہ محنت کرتا رہے، ناکام رہے۔ سسم کے ساتھ رحیمیت کا اظہار دیکھو کیسے واضح طور پر ہوا۔ کوئی ایسی لڑائی نہیں جس میں فتح نہ پائی ہو، تھوڑا کام کر کے بہت اجر پایا ہے۔ بجلی کے کیونکہ رحیمیت تو یہی ہے نا، رحیم کہ انسان محنت کرتا ہے تو اس کا پھل ملتا ہے، تو سسم کی کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی جہاں یعنی فتح نہ پائی ہو، تھوڑا کام کر کے بہت اجر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بجلی کے کوندنے کی طرح فتوحات چمکی، فتوحات شام، فتوحات المصر ہی دیکھو۔ صفحہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیابی پائی ہو جیسے کامیابیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائی ہیں۔ صحابہ نے دنیا میں کامیابی حاصل کی، پھر مالک یوم دین جزا و سزا کا مالک،
अच्छे काम करने वालों को जज़ा दी जाएगी, अगरचे कामल तौर पर ये आखिरत के लिए है, और सब कौमें जज़ा व सज़ा को आखिरत ही पर डालती हैं। मगर खुदा ताला ने इसका नमूना इस्लाम के लिए इस दुनिया में रखा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो दोपहर की धूप में घर-बार, माल, मता छोड़कर उठ खड़ा हुआ था, और जिसने सारी जायदाद को देखकर कह दिया कि बर्बाद छूट, सबसे इनकता करके, सबसे यानी ताल्लुक तोड़कर सल्लल्लाहु के साथ हो लिया था। उसने ये मज़ा पाया कि आपके बाद सबसे पहला खलीफा हुआ, यानी ये अल्लाह ताला ने आपको सबसे पहले खलीफा बने। हज़रत उमर जो सिद्क़ व इख़लास से भर गए थे, उन्होंने ये मज़ा पाया कि उनके बाद खलीफा सानी हुए। गर्ज़ इस तरह पर हर एक सहाबी ने पूरी इज़्ज़त पाई। कैसर व किस्रा के अम्वाल और शहज़ादियाँ उनके हाथ आईं। लिखा है कि एक सहाबी किस्रा के दरबार में गया, मुलाज़िमा ने किस्रा ने सोने-चांदी कुर्सियाँ बिछवा दी और अपनी शान و शौकत दिखाई। उसने कहा कि हम इस माल के साथ फ़रेफ़्ता नहीं हुए। हमको तो वादा दिया गया है कि किस्रा के कड़े भी हमारे हाथ आ जाएँगे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कड़े एक सहाबी को पहना दिए ताकि वो पेशगोई पूरी हो। आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जमात अहमदिया में दाखिल होने वाले का फ़र्ज़, वो बता रहे हैं, ये सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर के सिलसिले में ही जमात अहमदिया में दाखिल होने वाले का फ़र्ज़ क्या है। जो शख्स आम मुसलमानों से हमारी जमात में दाखिल हो जाए, उसका पहला फ़र्ज़ यही है कि जैसा कि वो कुरान शरीफ की सूरत फ़ातिहा में 5 वक़्त अपनी नमाज़ में ये इकरार करता है कि खुदा रब्बुल आलमीन है, और खुदा रहमान है, और खुदा रहीम है, और खुदा ठीक-ठाक इंसाफ़ करने वाला है। यही चारों सिफ़तें अपने अंदर भी कायम करे। यानी क्या हमारा फ़र्ज़ है कि ये चारों सिफ़तें हम अपने अंदर भी कायम करें। वरना वो इस दुआ में कि इस सूरत में 5 वक़्त अपनी नमाज़ में कहता है कि इय्याका नअबुदु, यानी ऐ इन 4 सिफ़तों वाले अल्लाह, मैं तेरा ही परस्तार हूँ और तू ही मुझे पसंद आया, सरासर झूठा है। क्योंकि खुदा की रबूबियत यानी नौ इंसान और नीज़ गैर इंसान का मुरब्बी बनना, और अदना से अदना जानवर को भी अपना मुरब्बियाना सीरत से बेबहरा ना रखना, ये एक ऐसा अमर है कि अगर एक खुदा की इबादत का दावा करने वाला खुदा की इस सिफ़त को मोहब्बत की नज़र से देखता है और इसको पसंद करता है, यहाँ तक कि कमाल मोहब्बत से इस इलाही सीरत का परस्तार बन जाता है, तो ज़रूरी होता है कि वो आप भी इस सिफ़त और सीरत को अपने अंदर हासिल कर ले, तो अपने मुहिब के रंग में आ जाए। ऐसा ही खुदा की रहमानियत यानी बगैर उसके किसी खिदमत के मखलूक पर रहम करना, यानी यहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला के जो अखलाक हैं, जो सफ़ात हैं, उन पर हम भी अमल करें। यानी रहीमियत और रहमानियत पर, कि हम भी जैसे खुदा जो है बगैर किसी हमारी खिदमत के कोशिश के हम पर रहम करता है, रहमान है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अपने खुदा की मखलूक खुदा पर, लोगों पर, इंसानियत पर रहम करें बगैर किसी मुआवज़े के। ये यानी बगैर कि उस किसी खिदमत के मखलूक पर रहम करना, ये भी एक ऐसा अमर है, सच्चा आबिद यानी सच्चा इबादत करने वाला, जिसको ये दावा है कि मैं खुदा के नक्शे कदम पर चलता हूँ, ज़रूर ये खुल्क भी अपने अंदर पैदा करता है। ऐसा ही खुदा की रहीमियत यानी किसी के नेक काम में उस काम की तकमील के लिए मदद करना। ये भी एक ऐसा अमर है कि सच्चा आबिद, सच्चा इबादत करने वाला जो खुदाई सिफ़ात का आशिक है, इस सिफ़त को अपने अंदर हासिल करता है। ऐसा ही खुदा का इंसाफ जिसने हर एक हुक्म अदालत के तकाज़े से दिया है, ना नफ्स के जोश से, ये भी एक ऐसी सिफ़त है कि सच्चा आबिद, सच्चा इबादत करने वाला जो तमाम इलाही सिफ़ात अपने अंदर लेना चाहता है, इस सिफ़त को छोड़ नहीं सकता, और रास्तबाज़ी की खुद भारी निशानी यही है। इबादत के असूल का खुलासा असल में यही है कि अपने आप को इस तरह से खड़ा करे कि गोया खुदा को देख रहा है, और या ये कि खुदा उसे देख रहा है। हर किस्म की मलूनी, हर तरह के शिर्क से पाक हो जावे, और इसकी अज़मत और इसकी रबूबियत का ख्याल रखे। दूसरी दुआएं खुदा से बहुत मांगे और बहुत तौबा इस्तग़फ़ार करे, बार-बार अपनी कमज़ोरी का इज़हार करे, ताकि तज़किया नफ्स हो जावे और खुदा से पक्का तल्लुक़ हो जाए और उसकी मोहब्बत में महव हो जावे, और यही सारी नमाज का खुलासा है, और ये सारा सूरह फ़ातिहा में ही आ जाता है। देखो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अपनी कमज़ोरियों का इज़हार किया गया है, और यानी इसका मतलब ये है ना कि खुदा हम ख़ास तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं,
اور امداد کے لیے خدا تعالیٰ سے ہی درخواست کی گئی ہے، اور خدا تعالیٰ سے ہی مدد اور نصرت طلب کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے، جہاں پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، رسول، شہداء، صدیق، ان کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے، اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اس دنیا پر ظاہر ہوئے ہیں، اور جو انہی کی اتباع اور انہی کے طریقے پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے تیرے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا اور شوخی اور شرارت سے کام لیا، اور اسی جہان میں ہی ان پر غضب نازل ہوا، یا جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود سمجھ لیا اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔ انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کیا پرستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے، یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ پرستش اس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود جو ہے وہ درمیان سے اٹھ جاوے۔ اول خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو، پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو، پھر اس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینہ میں موجود ہو، اور یہ حالت ہر ایک دم چہرے پر ظاہر ہو، اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے، مگر یہ حالت بجوز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیوں کر پیدا ہو، کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں مگر کہاں حق کے پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو۔ خدا کا اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں، مگر یہ درجہ بغیر اس کے مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور دل اسی پر توکل کرے، اسی کو پسند کرے، اور ہر ایک چیز پر اسی کو اختیار کرے، اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کی یاد کو سمجھے۔ یہ بہت تنگ دروازہ ہے، اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہیں اور اس شربت کو پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خود ایسی دعا تعلیم کرنا تو یہ معنی رکھتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے یہ جو دعا ہمیں تعلیم کی ہے، ہمیں کرنے کو کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تم پر انعام و کرام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم یہ کریں کہ خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تم پر انعام و کرام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے کسی حاکم کے سامنے 5 امیدوار ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو کہے کہ تم یہاں حاضر رہو، تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ضرور کام دیا جاوے گا۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم کی اور 5 وقت یہ پڑھی جاتی ہے، مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی اثر اور نتیجہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ قرآن شریف کی حد تک اور اسلام کی حد تک نہیں؟ میرے اور ان کے درمیان یہی امر دراصل متنازع فی ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے مخالفوں کے درمیان یہی تو بات جو ہے، یہ اس میں اختلاف ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نام یافتہ لوگوں کی راست جو ہے، نام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، رسول، صدیق، شہداء، یعنی یہ ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی برکات اور تاثیرات جیسے پہلے تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں، تو خدا اپنے تصرفات سے اب بھی دکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے، مگر یہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، خدا تعالیٰ خاموش ہو گیا ہے، وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ ہر ایک مسلمان 5 وقت اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم نبیوں کی راہ، صدیقوں کی راہ، شہیدوں کی راہ ہے۔ پھر ہم سخت نادان ہوں گے، ہم سخت بیوقوف ہوں گے اگر ہم ان راہوں کے طلبگار نہ ہوں جن کی طلب کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور فلسفیوں کے پیچھے ہم بھٹکتے پھریں
یہ ہماری بے وقوفی ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں اور یہ ہم خدا سے مانگیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے، میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو، پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے؟ کفر خود تمہارے اندر ہے۔ اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ خدا ہمیں وہ راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر تم جانتے کہ اس کے کیا معنی ہے تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے، یعنی یہ کفر کی بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ بند ہو گیا، تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے۔ خدا تو تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو۔ تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔ ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام، جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں، 30 برس تک موسیٰ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت پایا۔ اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص بجائے 30 برس کے 50 برس بھی آن سسم کی پیروی کرے تب بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکتا۔ وہ آن سسم کی پیروی کوئی کمال نہیں بخش سکتی، اور نہیں تم خیال کرتے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ خدا کا یہ دعا سکھلانا کہ صراط الذین انعمت علیہم ایک دھوکہ دینا ہے، یعنی ان کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم کی راہ طلب کی گئی ہے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ انعمت علیہم میں 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ میں 2-4 منٹ اور بات کروں گی تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے کہ انعمت، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ انعمت علیہم میں 4 گروہوں کا ذکر ہے: نبی، صدیق، شہید، صالح۔ پس جب کہ ایک مومن یہ دعا مانگتا ہے تو ان کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر اگر ان 4 گروہوں کے اخلاق حاصل نہیں کرتا تو یہ دعا اس کے حق میں بے ثمر ہوگی، اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا، اور وہ بے جان لفظ بولنے والا حیوان ہے، یعنی ہمیں تکرار کر رہا ہے خام خواہ۔ یہ 4 طبقے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے خدا سے علوم عالیہ اور مراتب عظیمہ حاصل کیے ہیں، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے اعلیٰ رتبے پائے ہیں، اور خدا تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے کہ اے خدا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کی تعلیم کی ہے اور ہر رکعت نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر یہ نعمت کسی کو ملنے والی ہی نہیں تھی تو اس دعا کی تعلیم کی ضرورت کیا تھی؟ مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو اس امت پر قہر ہوا، خیر الامم نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں خیر الامم ہے، بہترین امت ہے۔ تو اگر یہ دروازہ بند ہے تو پھر یہ خیر الامم کدھر سے ہوا؟ اور اہدنا الصراط المستقیم دعا بے سود ہے۔ تعجب ہے کہ یہود تو یہ امت بن جاوے اور مسیح دوسروں سے آوے، یعنی نبوت کی علامت جو ہے وہ مکالمہ ہے، لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمے کا دروازہ بند ہے۔ مکالمہ کس سے؟ یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مکالمے کا دروازہ بند ہے، لیکن حضرت مسیح اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اس امت پر ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا ایک بڑا دھوکہ ہوگی، اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ گویا یہ اب تعلیم خدا نے دی۔ بھلا اگر خدا نے اس امت کو اس شرف سے محروم ہی رکھنا تھا تو یہ دعا ہی کیوں سکھلائے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس دعا سے تو صاف نکلتا ہے کہ یا الہی ہمیں پہلے منعم علیہم لوگوں کی راہ پر چلا، جو نام یافتہ لوگ ہیں، جن پر تیرے انعام ہوئے اور جو ان کو الہامات ملی، ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرما۔ انعمت علیہم کون تھے؟ یعنی جن پر انعام ہوا وہ لوگ کون تھے؟ خدا نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی، صدیق، شہید، صالح لوگ تھے، اور ان کا برابر انعام یہی الہام اور وحی کا نزول تھا۔ بھلا اگر خدا نے اس دعا کا سچا نتیجہ جو ہے اس سے محرومی رکھنا تھا تو پھر یہ دعا کیوں سکھلائی؟ خدا اپنی قدرتوں میں کمزور نہیں، وہ یقین دلانے کے لیے ایسے خارق عادت طریقے اختیار کر لیتا ہے کہ انسان جیسے آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ آفتاب ہے، ایسا ہی خدا کے کلام کو پہچان لیتا ہے۔ کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لے کر آن سسم تک
خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اپنی پاک وحی کے ذریعے سے حق کے طالبوں کو سرچشمہ یقین تک پہنچاوے، مگر پھر بعد اس کے اس فیضان پر قادر نہ رہا، یا قادر تو تھا مگر دانستہ اس امت غیر مرحومہ کے ساتھ بخل کیا، کنجوسی کی، اور اس دعا کو بھول گیا جو آپ ہی اس خدا نے سکھلائی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مونے ملائے گروہ کی مانند ہو جاؤ۔ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ پر بخل کی تہمت لگاتا ہے، اور اس لیے یہ کلمہ کفر ہے۔ یاد رکھو کہ خدا کے فیوز بے انتہا ہیں، جو ان کو محدود کرتا ہے وہ اصل میں خدا تعالیٰ کو محدود کرتا ہے اور اس کلام کو عبث قرار دیتا ہے۔ وہی بتلاوے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں جب وہ انہی کمالات اور انعامات کو طلب کرتا ہے جو کہ سابقین پر ہوئے، تو اب وہ خدا ان کو محدود کیسے مانتا ہے؟ اگر وہ محدود ہیں اور بقول شیعہ 12 امام تک ہی رہے تو پھر سورہ فاتحہ کو نماز میں کیوں پڑھتا ہے؟ وہ تو اس کے عقیدے کے خلاف تعلیم کر رہی ہے اور خدا کو ملزم گردانتی ہے کہ ایک طرف تو وہ خود ہی کمالات کو 12 امام تک ختم کرتا ہے، پھر لوگوں کو قیامت تک ان کے طلب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو، مایوس ہونا مومن کی شان نہیں ہوتی، اور تریاق اور مراتب قرب کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کسی فرد خاص پر ایک بات قائم کر دی جائے۔ جو شخص سچے دل سے خدا کے حضور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ پاکیزہ قلب، پاک دل ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تعلیم اور تاکید بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ انعام و کرام اب کسی کو ملنے ہی نہیں ہیں، تو پھر 5 وقت دعا کے مانگنے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ حالانکہ یہی تو اسلام کا حسن اور خوبی تھی کہ اس کے برکات اور فیوز اور اس کی پاک تعلیم کے ثمرات تازہ بتازہ بہت مل سکتے ہیں۔ تمام صوفیہ اور کابران امت کا یہی مذہب ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کامل متبع ہوتا ہی نہیں جب تک بروزی رنگ میں آن سسم کے کمالات کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو، اور حقیقت میں یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ کامل اتباع آن سسم کے لیے لازم ہے کہ اس کے ثمرات اپنے اندر پیدا کرے۔ جب ایک شخص کامل اطاعت کرتا ہے اور گو اطاعت عام سسم میں محو اور فنا ہو کر گم ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ سامنے رکھا ہوا ہو اور تمام کمال عکس اس پہ پڑے۔ میں کبھی اللہ کے فضل اور برکات اور ان تاثیرات کو جو عام سسم کی کامل اطاعت سے ملتی ہیں محدود نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا خیال کرنا کفر سمجھتا ہوں۔ جبکہ بہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یقینی علم دیا گیا تھا، تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر امت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا، بلا شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ خدا حی و قیوم اس بات پر قادر ہے کہ امت مرحومہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر اور زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرمائے۔ عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا اس خدا کریم نے آپ ہی اس امت کو یہ تعلیم نہیں فرمائی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے پہنچا دی ہے۔ اس کی پیروی سے خدا کی محبت اور اس کے مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا، جبکہ وہ مکالمہ خاطبہ اپنی کیفیت کی روح سے کمال درجے تک پہنچے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو، تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے معصوم ہوتا ہے، جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔ بس یہ ممکن تھا کہ وہ قوم جس کے لیے فرمایا گیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جن کے لیے یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم ہوتے اور کوئی ایک فرد بھی اس رتبے کو نہ پاتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ امت محمدیہ ناقص اور ناتمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے، بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ
حضور सल्लल्लाहु की क़ुव्वत फैज़ान पर दाग लगता था और आपकी क़ुव्वत कुद्सिया नाक़िस ठहरती थी। और साथ इसके वो दुआ जिसका 5 वक़्त नमाज़ में पढ़ना तालीम किया गया था, उसका सिखलाना भी अबस ठहरता था। छठी आयत गोया यही वाली इस बात की तरफ इशारा है कि छठे हज़ार की तारीकी आसमानी हिदायत को चाहेगी और इंसानी सलीम फितरतें खुदा की जनाब से एक हादी को तलब करेंगी, यानी मसीह मौद को। वाज़िह हो कि आयत अनअमता अलैहिम में मोमिनों के लिए खुशखबरी है और इस तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए वो सब कुछ तैयार कर रखा है जो उसने पहले गुज़श्ता नबियों को दिया था। इसलिए उसने ये दुआ सिखलाई ताकि तालिबों के लिए खुशखबरी हो। पर इससे लाज़म आया कि मुहम्मदी खुलफ़ा का सिलसिला मसीह ईसा पर ख़त्म होता, मूसवी सिलसिला के साथ इसकी मुमासलत मुकम्मल हो जावे और करीम जब वादा करता है तो उसे पूरा करता है। सो इसी में व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने ब्रीफली इसको करने की कोशिश की है, अदरवाइज तो ये 400 या इस तरह कुछ पेजेस हैं सूरह फातिहा की तफसीर के, तो मैंने कहा एटलीस्ट चलो मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह कल फिर इसी वक्त मिलते हैं तो देखते हैं फिर किसी और मजमून को टच कर लेंगे इंशाल्लाह।